بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک سوال ہے وہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں، اور جب میں ویڈیو کرتا ہوں مشرق وسطیٰ پہ یا عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پہ، اور جہاں ترکی کا ذکر آتا ہے تو پھر لوگ نیچے پوچھتے ہیں کہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے اوپر بھی بتائیے کہ کیوں ترکی اسرائیل کے ساتھ تجارت کرتا ہے، کیوں اس نے اپنے تعلقات بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور کیوں اس نے اسرائیل کو خود تسلیم کیا ہوا اور وہ باقی عرب ممالک سے چاہتا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ تو میں نے ایک ڈیٹیل ریسرچ کی ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ 8-10 نقطے ہیں، اور اگر آپ ان سب کو سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیسے بنے اور کس نوعیت کے ہیں اور بیچ میں کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ نمبر 1، یہ ترکی پہلا مسلمان ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا 1949 میں۔ ترکی جب وجود میں آیا جدید ترکی تو یہ ایک سیکولر ریاست تھی، اور یہاں پہ مصطفیٰ کمال نے جس قسم کی اصلاحات لے کر آئے تھے، یہ ایک سیکولر ریاست تھی اور اس کا دین سے اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ترک جو ہیں وہ بڑے لمبے عرصے تک کوشش کرتے رہے کہ وہ یورپی یونین کا حصہ بن جائے اور خود وہ یورپ بن جائیں، تو اس چکر میں وہ بڑے لمبے عرصے تک رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ترکی سارے کے سارے اس طرف چل رہے تھے اور وہاں پہ کوئی اسلامک موومنٹ نہیں تھی، بلکہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا تھا، مسجدوں میں اذان نہیں دی جا سکتی تھی اور بہت ساری پابندیاں تھیں۔ تو اس دور میں ترکی وہ پہلا مسلمان ملک ہے جس نے اسرائیل کو 1949 میں تسلیم کیا، اور 1950 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ تل البیب میں اپنا ایک سفارت خانہ کھول دیں گے۔ لیکن پہلی مرتبہ ترکی کی اسرائیل کے ساتھ ایک جھڑپ ہوئی 1956 میں، اور یہ تنازع تھا سویز کینال کا۔ یہ کینال ہے جو وہاں گزرتی ہے مشرق وسطیٰ میں سے، اور اسرائیل اس کے کنارے پہ بیٹھا ہے، اور اس کے اوپر ایک تنازع پیدا ہو گیا، اور اس میں پھر یہ جو تعلقات تھے جو سفارتی لیول کے تھے اس کو انتہائی نچلے لیول پہ لے کر چلا گیا ترکی، اور یہ سفارت خانہ تبدیل ہو گیا ایک سفارتی مشن میں، معمولی سے سفارتی مشن میں۔ اس کے بعد 1958 میں 1959 میں ٹاپ لیول کی خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں ترکی اور اسرائیل کے درمیان۔ اس میں جو اسرائیلی وزیر اعظم تھے ڈیوڈ بین اور ترکش وزیر اعظم تھے عدنان مینڈرس، ان دونوں کے درمیان خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں کچھ چیزیں طے ہوئیں جن میں سفارتی تعلقات بنانے تھے، معیشت کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا تھا، اور کوئی دفاعی معاملات تھے۔ تو یہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، اور انہوں نے 60 کی دہائی کے شروع تک جو ہے وہ کچھ اچھا کام کیا۔ لیکن جب عرب اسرائیل کا ایک تنازع ہو گیا اور ایک جنگ ہوئی 1967 میں، اور عرب ممالک مل کے اسرائیل کے ساتھ لڑے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل وہ جنگ جیت گیا، اور اسرائیل نے زمین کے بہت بڑے خطے پر قبضہ کر لیا۔ جو فلسطینیوں کا علاقہ تھا وہ چھین کر اسرائیل کا حصہ بنا لیا۔ اس وقت ترکی جو ہے وہ کھل کے عربوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا اسرائیل نے یہ زیادتی کی ہے، اور اس نے اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا اور فوراً علاقے خالی کرنے کا مطالبہ کیا، جس پہ اسرائیل نے کہا کہ ہم یہ خالی نہیں کریں گے، فلسطینیوں کے علاقے واپس فلسطینیوں کے حوالے کیے جائیں۔ یہ مطالبہ ترکی نے اس دور میں کیا تھا، کیونکہ عرب جو ہیں وہ جنگ ہار چکے تھے، لیکن اسرائیل نے یہ مطالبہ مانا نہیں۔ اس وقت عربوں نے کہا ترکی کو کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں اور سفارتی تعلقات ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیں، لیکن ترکی نے یہ بات عربوں کی نہیں مانی۔ جو آج وہ عربوں سے کہہ رہے ہیں، اس وقت ترکی نے عربوں کی یہ بات نہیں مانی تھی۔ 1980 کے آغاز میں، یعنی 80 کی دہائی جب شروع ہوئی، تو اس وقت ترکی نے اسرائیل کے اندر تل البیب میں اپنی ایک امبیسی قائم کر دی باقاعدہ، اور جو ان کا ایک سفارتی مشن تھا اس کو فل فلیج امبیسی میں کنورٹ کر دیا۔ لیکن یہ تعلقات زیادہ دیر تک نہیں چل سکے، غالباً 1-1.5 سال تک چلے، کیونکہ اس کے بعد ہوا یہ کہ اسرائیل نے زیادہ پھیلتے ہوئے یروشلم کو اپنا اندرونی دارالحکومت قرار دے دیا، اور یہ کہا کہ جی باہر ملکوں کے لیے ہمارے پاس تل البیب ہے، اور اندرونی طور پہ ہم اپنا دارالحکومت جو ہے وہ یروشلم کو قرار دے رہے ہیں۔ اس پہ بڑا شدید رد عمل آیا ترکی کی جانب سے، اور پھر تعلقات دوبارہ انتہائی نچلی سطح پر چلے گئے۔ اب آ گئی 90 کی دہائی کا آغاز۔ اس دہائی میں جو ہے وہ یہاں پہ کچھ جنگیں شروع ہو رہی تھیں اور کچھ ختم ہو رہی تھیں مشرق وسطیٰ میں۔ آپ کو یاد ہے کہ عراق کی جو ابتدائی جنگیں تھیں صدام حسین کے ٹائم پہ جب شروع والی تھیں، یہ وہ ٹائم ہے، اور کویت کے اوپر جو اٹیک کیا تھا یہ وہ ٹائم ہے عراق نے۔ اب اس وقت جو ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک عمل کا آغاز کیا گیا دنیا بھر کے رہنماؤں کی جانب سے، امریکہ نے اور یورپ نے اس میں رول پلے کیا۔ تو اسرائیل جو ہے وہ اب تھوڑا سا امن کی طرف جب آیا تو ترکی نے اپنا پہلا سفیر اسرائیل میں بھیج دیا۔ یہ ہے 90 کی دہائی کا آغاز۔ انہوں نے اپنا پہلا سفیر بھیجا، اور اس کے بعد 2 ترکی کے وزیر اعظم جو ہے، اور ایک صدر اور ایک وزیر اعظم ترکی کے، وہ اسرائیل چلے گئے۔ 1990 میں پہلے ترک وزیر اعظم اسرائیل گئے، ان کا نام تھا تانسو سلر، اور یہ سب سے پہلے پہنچے۔ اور اس کے بعد 1996 میں ترکی کے صدر جو تھے وہ بھی اسرائیل گئے، ان کا نام تھا سلمان ڈیمیریلس۔ یہ دونوں اسرائیل گئے، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ دورہ کیا اور کوشش کی کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات اس طریقے سے ہو جائیں کہ دونوں کو الگ الگ ریاست مل جائے اور اس خطے میں امن آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی تجارت کے اور دفاعی دیگر معاملات بھی اسرائیل کے ساتھ چلاتے رہے تاکہ معاملات آگے بڑھیں۔ 90 کی دہائی گزرنے کے بعد سن 2000 کے بعد ایک نیا دور شروع ہو گیا ترکی کا، اور اس میں ایک نیا لیڈر سامنے آیا جس کا نام ہے طیب اردگان۔ طیب اردگان نے اسرائیل کا ایک دورہ کیا 2005 میں، اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے تعلقات بنا کے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ہے وہ معاملات حل کر دیے جائیں، لیکن ان کی کوششیں جو ہیں وہ صرف کوششیں ہی رہیں۔ طیب اردگان نے اسرائیل کے اوپر بہت دباؤ ڈالا، دنیا سے دباؤ ڈلوایا، اور کوشش کی کہ کسی طرح فلسطینیوں کا جو مسئلہ ہے اسرائیلیوں کے ساتھ وہ حل ہو جائے۔ 2005 میں وہ دورے پر بھی گئے تھے، میں نے آپ کو بتایا۔ جب طیب اردگان اسرائیل گئے تو اس کے بعد اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنے صدر کو
भिजवाए तुर्की में और तुर्किश पार्लियामेंट से जो है वो खिताब करे इसराइल का सदर। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ और ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था। मुसलमानों की इस पर बड़ी दिलादारी भी हुई। मुसलमानों ने कहा कि इसराइल के सदर को बुलवाकर तुर्की के पार्लियामेंट के साथ खिताब का मौका देना ये बड़ी अजीब सी बात है। शमून पेरस उस वक्त जो है वो तुर्की आए थे, जो सदर थे इसराइल के, और उसने आके तुर्की की पार्लियामेंट से खिताब किया। लेकिन इसके फौरन बाद उनके हौसले में इजाफा हुआ, उनको लगा कि तुर्की को हमने बिठा लिया है और उन्होंने गजा की पट्टी को घेरे में ले लिया। और जब गजा की पट्टी को उन्होंने घेरे में लिया, वहां पे फ़लस्तीनियों के लिए रास्ते बंद किए, तो फिर तुर्की और इसराइल के दरमियान दोबारा ताल्लुकात, ये 2007, 8, 6 ये टाइम था, दोबारा इंतहाई ख़राब सूरत हाल को पहुंचना शुरू हो गए। इसराइल ने गजा की पट्टी में एक नया काम किया 2008 और 2009 में, ज़्यादातर इसको कहा जाता है। 2008 और 2009 में उसने गजा की पट्टी में जो बहरी इलाका था, जो समुद्री इलाका था, वहां पे अपनी बहरी फौज को भेजा और हर तरफ से फ़लस्तीनियों के इलाके बंद कर दिए। गजा की पट्टी को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया और उसको इंसानों की एक बहुत बड़ी जेल में कन्वर्ट कर दिया गया। 2008 के दिसंबर और 2009 के जनवरी में इजरायली फ़िज़ाइया ने और अपने टैंकों के साथ और अपनी फ़ौज के साथ और फ़िज़ाइया के साथ एक बहुत बड़ा हमला किया निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो गए और बेशुमार ज़ख्मी हुए, हमेशा के लिए माजूर हुए, बच्चों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इसके ऊपर तुर्की के अंदर आग लग गई। पूरा का पूरा तुर्की जो है वो सरापा एहतजाज हो गया और उन्होंने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। तकरीबन तुर्की का इसराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था, वो अपना गुस्सा उतारना चाहता था। 2009 में जनवरी में ही ये मौका मिल गया तैयब उर्दगान को, और तैयब उर्दगान स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में एक, आपको पता है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फोरम होता है, वहाँ पे मीटिंग्स होती है, आलमी रहनुमा इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे एक कन्वर्सेशन थी, उसके अंदर तैयब उर्दगान को मौका मिला और उन्होंने इसराइली सदर को उड़ा कर रख दिया। पूरी दुनिया ने इस बात को रिपोर्ट किया और पूरी दुनिया ने बताया कि किस तरीके से तैयब उर्दगान ने इसराइली सदर के सामने और पूरी दुनिया के रहनुमाओं के सामने पोल खोल कर रख दिया इसराइल का, और इस किस्म की तकरीर वहाँ पे की और इस किस्म का बयान वहाँ पे दिया कि जिसके बाद पूरी दुनिया की आंखें खुल गई। और तैयब उर्दगान का एक बहुत बड़ा किरदार उभर के मुसलमानों के सामने पहली मरतबा डेवोस की इस मीटिंग के बाद आया। इस मीटिंग में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इस कन्वर्सेशन में जो चंद जुमले बोले उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा, मुझे याद हैं वो बच्चे जिनको साहिलों पर कत्ल कर दिया गया, और फिर उन्होंने इजराइलियों को, यानी यहूदियों को, उनकी अपनी मुकद्दस किताब में से, जिसको हम भी मानते हैं, पढ़ के बताया कि आपकी जो 6th कमांडमेंट थी, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, उसमें कत्ल से मना किया गया, और हम यहाँ कत्लों की बात कर रहे हैं और आप मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, आप उनका कत्ल कर रहे हैं, उनका खून बहा रहे हैं। फिर उसके साथ उन्होंने जब अपनी तनकीद को बहुत ज़्यादा बढ़ाया और दुनिया को यह बताया कि निहत्ते लोगों के ऊपर टैंकों के साथ और जहाज़ों के साथ हमला किया जाता है, बहुत सारे लोगों को गैर इंसानी अंदाज में कत्ल किया गया है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और जब वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहे थे तो उनको रोकना शुरू कर दिया वहाँ मौजूद लोगों ने। और जब उनको ज़्यादा रोका गया तो तैयब उर्दगान उठे और ये कहते हुए उठे कि आपने इसराइल के सदर को 25 मिनट से ज़्यादा बोलने दिया और मुझे उससे आधा वक्त भी नहीं दिया, तो मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे वापस आऊँगा। ये कहकर वो वहाँ से गए, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी उस प्लेटफॉर्म पे गूंजती है, क्योंकि आज से पहले इसराइल को इतना ज़बरदस्त आईना शायद किसी ने नहीं दिखाया था। फ़लस्तीन के अंदर इस वाक़े के बाद फ़लस्तीन पे जबर बढ़ता गया और इसराइल ने अपना जुल्म बढ़ा दिया, जबकि तुर्की के अंदर फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइलियों के खिलाफ जज्बात बढ़ते गए। अब एक वाक़या हुआ था 2010 में, आपको याद होगा, 31 मई 2010 का वक्त है, पाकिस्तानी सहाफ़ी भी कुछ कहे थे, एक फ्रीडम फ्लोटेला का एक काफ़िला था समुद्री, जो MV मावी मारमरा, ये कुछ जहाज़ों को लेकर, यानी इसमें 3 कार्गो थे, 3 कश्तियाँ थीं और इमदादी सामान लेकर गजा की पट्टी के लिए रवाना हुआ। इसमें असला नहीं था, बारूद नहीं था, फौजी नहीं थे, सारे सिविलियन से इमदादी कारकुन थे जो दवाइयाँ, खुराक और कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर या खैमे लेकर जा रहे थे गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए। इजरायली कमांडोज ने इनके ऊपर हमला कर दिया। एक अमरीकी शहरी जो इसमें मौजूद था वो मारा गया, जबकि 8 तुर्क शहरी जो कारकुनान थे, जो मदद करने के लिए जा रहे थे, इस हमले में शहीद हो गए। और इस हमले के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। इसराइल के इस हमले पर पूरी दुनिया सरापा एहतजाज हो गई। इसराइल पे पूरी दुनिया में तनकीद की गई, यूनाइटेड नेशन में तनकीद की गई, यूरोपीय यूनियन की जानिब से तनकीद की गई, अरब ममालिक और दुनिया भर के जो वफूद हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने इसराइल के ऊपर तनकीद की। इस मौका पर तुर्की ने अपना सफीर फौरी तौर पे तिल अल-बैब से वापस मंगवा लिया और इजरायली सफीर को भी निकाल दिया। इजरायली सफीर को 2011 में भी निकाला तुर्की ने, और इसके अलावा 2018 में भी इजरायली सफीर को तुर्की ने निकाला, और ये तब निकाला जब फ़लस्तीनियों के साथ इसराइल ने जुल्म किया, रियासती दहशतगर्दी करार दिया इसको। तैयब उर्दगान ने जो ये जहाज़ों के ऊपर, बहरी जहाज़ों के ऊपर जो हमला किया था, इमदादी जहाज़ जो सामान लेकर जा रहे थे, उसको रियासती दहशतगर्दी करार दिया और मुतालबा किया कि इसराइल फ़ौरन माफ़ी मांगे। इसराइल ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद 2013 में बराक ओबामा जो अमेरिकी सदर थे, उनके कहने पर नेतन्याहू ने टेलीफोन करके तैयब उर्दगान से बाकायदा माफ़ी मांगी और तैयब उर्दगान ने उनको माफ़ कर दिया, लेकिन इसके बदले में $20 मिलियन इसराइल को जो कंपनसेशन थी या जो नुकसान उन्होंने किया था तुर्कों का,
اس کے بدلے میں $20 ملین یا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا ترکی کو، اور معافی بھی مانگنی پڑی، جبکہ ترکی نے انہیں معاف کر دیا۔ اس بیچ میں تجارت ان دونوں ملکوں کے درمیان ہوتی رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجارت ان دونوں ملکوں کے درمیان ہوتی رہی ہے۔ اس میں جو ترکی ہے وہ کاریں بھیجتا ہے، کنکریٹ بھیجتا ہے، منرلز بھیجتا ہے، ٹیکسٹائل بھیجتا ہے، سیرامکس کا سامان بھیجتا ہے، پلاسٹک، ربڑ، یہ را مٹیریل یہ بھیجتا ہے وہاں پہ، اور مختلف مشینیں بھی بھیجتا ہے۔ جبکہ اسرائیل جو ہے وہ کیمیکل بھیجتا ہے ترکی کو، اور بجلی کا سامان ہے، پلاسٹک اور ربڑ کا سامان بنا کر وہ ان کو واپس بیچتا ہے۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان تجارت چلتی رہتی ہے، تجارت ختم نہیں ہوئی سوائے ان وقتوں کے جب فلسطینیوں کے اوپر اسرائیلیوں نے ظلم کیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو میرا انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ ایک سیکولر سٹیٹ سے ایک اسلامک سٹیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ اسلامی نظریات کی طرف چل رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ اسلام کو پہچان کے اسلام کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ان کی سوچ میں انقلابی تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے ہر ملک سے اپنے آپ کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو عرب ہیں وہ شاید اسلامی سوچ سے دور جا رہے ہیں، لالچ حاوی ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے جن دشمنوں سے پہلے دور ہوا کرتے تھے ان کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ فرق جس کے اوپر ابھی ترکی کے اوپر تنقید کی جاتی ہے۔ ترکی نے 1949 سے لے کر اب تک فلسطینیوں کے حق کے لیے جتنی آواز اٹھائی، شاید عرب بھی اتنی آواز نہیں اٹھا سکے، اور آج بھی طیب اردگان کی آواز کو سب سے مؤثر آواز سمجھا جاتا ہے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں۔ اب ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اسی ایک شخص کی کوششوں کی وجہ سے اس وقت ترکی وہ واحد ملک ہے جس کو اس بات کی اجازت ہے، بین الاقوامی سطح پہ اس نے اتنا دباؤ ڈالا اسرائیل کے اوپر کہ اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ غزہ کی پٹی میں ایک ہسپتال تیار کر رہا ہے، وہاں پہ پانی جو پینے کا صاف پانی ہے اس کے لیے ایک منصوبہ لے کر جا رہا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر امداد کو جو ہے وہ غزہ کی پٹی میں پہنچا رہا ہے۔ اس نے یہ ایکسیس حاصل کر لی ہے لگاتار دباؤ بڑھا کر کہ میں کسی نہ کسی طرح فلسطینیوں کی مدد کے لیے ادویات، خوراک، خیمے، ان کی گھر بنانے کے لیے ان کو سامان دینا، ان کو پانی کی فراہمی کرنا، اور ان کی جو بنیادی سہولیات ہیں زندگی کی وہ ان کو فراہم کرنے کے لیے ترکی مدد کر رہا ہے، اور اس کے لیے اسرائیل اب مجبور ہے ان کو رستہ دینے کے لیے۔ اور اشدود کی ایک پورٹ ہے جہاں سے ترکی داخل ہوتے ہیں اور جا کے غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ واحد ملک ہے جو اس وقت ڈائریکٹلی فلسطینیوں کے پاس جا کر ان کی مدد کر رہا ہے۔ اگر اس وقت ترکی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو پہلا فرق جو پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ فلسطینیوں تک ان کی ایکسیس ختم ہو جائے گی۔ آپ جس ملک کو تسلیم نہیں کرتے اس ملک میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، لہذا فلسطینیوں کی جو امداد اس وقت ترکی کر رہا ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اور کچھ ترک جو تجزیہ کار ہیں ان کے مطابق اس وقت ترکوں کو کوئی اتنا بڑا ایسا فائدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوں، سوائے اس کے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں اور فلسطینیوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں ان علاقوں میں جہاں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ انفارمیشن میں نے آپ کے پاس پہنچا دی ہے، اس کا انالیسس خود کریں کہ کیا عرب مسلمانوں کے لیے اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں یا ترک مسلمانوں کے لیے اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں، اور کون ہے جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ اس کا تجزیہ آپ خود کریں اور مجھے آپ میسج کے اندر بتا دیں، میں آپ کی رائے پڑھ کے اپنی رائے قائم کر لوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔